حضرت بشر حافی کے متعلق تقریباً آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں بشر حافی پہلے ڈاکو تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ شراب کا کاروبار کرتے تھے. ان کے شراب کے 3 کارخانے تھے جس میں شراب بنتی تھی. بہت امیر کبیر آدمی تھے بغداد کے اندر. ہم نے الحمدللہ ان کے مزار پر بھی حاضری دی، حضرت بشر حافی کے مزار کے اوپر. تو وہ شراب کا کاروبار کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے ایک کاغذ دیکھا، جس کاغذ کے وہ راستے میں وہ کاغذ پڑا ہوا تھا، تو لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر رہے تھے. وہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے وہ کاغذ، ان کی نظر پڑی زمین کے اوپر، تو انہوں نے دیکھا اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. بعض روایتوں میں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، بعض میں اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو حضرت بشر حافی نے اس کاغذ کو اٹھایا، اس کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، اور اس کاغذ کو گھر لے جا کر اس کو اچھی طرح خوشبو لگائی اور ایک اونچی جگہ کے اوپر اس کاغذ کو رکھ دیا. اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اسی دن اس علاقے کے جو عالم غیب میں، روحانیت میں اللہ کے ولی تھے، وہ حاضر ہوئے ان کے وہاں پر، اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اور آپ جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ اے بشر، مجھے اللہ نے تیرے لیے بھیجا تاکہ میں تجھے منزل مقصود پر پہنچا دوں. اور حضرت بشر حافی پھر ان اولیاء میں سے ہوئے، ان اولیاء کرام میں سے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب تک اس کے بعد حضرت بشر حافی زندہ رہی، بغداد شریف کے، کیونکہ وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے، ان کو عادت تھی ننگے پاؤں پھرنے کی. بغداد شریف کے اندر کسی گائے، کسی بکری، کسی کتے، کسی بلی نے کوئی پیشاب یا بول و براز وغیرہ کوئی گندگی نہیں کی. کسی بکری نے منگنیاں نہیں کی، کسی گائے نے کوئی گوبر نہیں کیا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی، وہ شاید ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بکری یا گائے گوبر کر رہی تھی. انہوں نے کہا جاؤ دوڑو دیکھو، حضرت بشر حافی انتقال کر گئے. جب دیکھا تو حضرت بشر حافی انتقال فرما چکے ہوئے تھے. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگ نہیں دیکھتے، لوگ گزر جاتی ہیں. اخباروں کے ٹکڑے جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، اللہ کا نام موجود ہوتا ہے، توجہ ہی نہیں کرتے، زمین کے اوپر پڑی ہوتی ہیں. قرآن کی آیتیں زمین پر پڑی ہوتی ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، وہاں سے گزر جاتی ہیں. جن سے یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت بشر حافی ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں وہ کاغذ جس پر اللہ کا نام تھا، جس پر لوگ پاؤں دے کر گزر رہے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ ایک ایسا منظر دیکھا ہے. میں نے خود دیکھا ہے ایک ایسا منظر جن سے آج سے میرا خیال ہے 25-30 سال پرانی بات ہے کہ ٹولنٹن مارکیٹ ہوتی تھی ادھر انارکلی کے پاس. جن سے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ادھر سے دروازہ ہوتا تھا، لکڑی کا بہت بڑا دروازہ تھا جس کے اندر سے آپ اندر داخل ہوتے تو ساری وہ گوشت کی، مرغیوں کی، انڈوں کی دکانیں تھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں گیا ٹولنٹن مارکیٹ میں، تو اس دروازے کی وہ جو دہلیز تھی نا، وہ بھی لکڑی کی تھی. اتنی موٹی وہ دہلیز تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو وہ جو دہلیز تھی نا، وہاں سے جب لوگ گزرتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. تو میں جب اس میں سے اندر داخل ہونے لگا نا، دہلیز کے اوپر، دہلیز حالانکہ فرش سے اتنی اونچی تھی، دہلیز کے اوپر اتنا ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا میلا سا. جب میں نے غور سے دیکھا نا تو اس کے اوپر اللہ پورا لکھا ہوا تھا. اور یقین جانیے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ اس کے اوپر جوتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، پاؤں دے کر گزر رہے تھے.
یہ جو باتیں کتابوں میں لکھی ہیں یہ ایسے نہیں لکھی گئی، یہ سب حقیقت کے اوپر ہے۔ میں نے دیکھا ایسا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور ہم نے حضرت بشری حافی والا واقعہ پڑھا ہوا تھا تذکرۃ الاولیاء کے اندر، تو کہ اس طرح حضرت بشری حافی نے وہ کاغذ اٹھایا اور اس کو چوما اور اس کو آنکھوں سے لگایا اور گھر جا کر اس کو خوشبو سے بھر دیا اور ایک اونچی جگہ پہ رکھا۔ تو میں نے سوچا کہ یار چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی حضرت بشری حافی والا کام کرتے ہیں۔ تو میں نے لوگوں کی نظروں سے بچا کے نا اس کاغذ کے اوپر بہت ہی گندگی پاؤں دے کر جا رہے، اور آپ کو یاد ہے وہ مرغیوں والی مارکیٹ تھی تو وہ سارا گند پاؤں میں گیلا گیلا سارا وہ ہوتا تھا وہاں پر مجھے، تو وہ سارا اس کے اوپر گندگی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور میں نے چاروں طرف دیکھا کوئی بندہ دیکھ تو نہیں رہا، میں نے جلدی سے نا اس کو چوما، میں نے آنکھوں سے لگایا، میں نے جیب میں رکھ لیا۔ گھر آیا تو میں نے اس کاغذ کو بڑے آرام سے دھویا، پھر میں نے اس کو خوشبو لگائی کہ وہ اللہ کا نام جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے، پھٹ نہ جائے، خوشبو لگائی اور میں نے کہیں سنبھال کر رکھ دیا۔